أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لأهله الصلاة والسلام على أهلها ولعنة الله على أهلها۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا و مناجات کی اس نشست میں تمام برادران و خواہران کو خوش آمدید۔ الحمدللہ ایام 20، 13، 14 اور 15 رمضان کو ہم نے دعائے مجیر کے ساتھ گزارا ہے۔ خدا کا یہ فضل و احسان ہم پہ، اور انشاءاللہ جو دعائیں مانگی گئی ہیں خدا ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور آج سے ہم دوبارہ اسی طرح دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ہم مفاتیح الجنان سے استفادہ کیا کریں گے جیسا کہ پہلے بھی ایسا رہا، اور صحیفہ سجادیہ سے بھی۔ اور جب ایام جب لیلۃ القدر کی راتیں آئیں گی تو اس میں انشاءاللہ جو اعمال ہیں وہ بھی ہم آن لائن اسی طرح بجا لائیں گے، اور دعائے جوشن کبیر اور دیگر دعائیں جو ان راتوں سے مخصوص ہیں ان کو انشاءاللہ انہی مواقع پر ضرور ہم ان کی تلاوت کریں گے اور ان میں تدبر کریں گے انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، آج جس دعا کا انتخاب کیا ہے وہ مفاتیح الجنان میں سے امیر المؤمنین کی دعا ہے، دعائے صباح جس کو کہتے ہیں۔ اور یہ دعا فجر کی نماز کے بعد عموماً اس کو پڑھا جانا مشہور ہے، صبح کی نماز کے بعد۔ تو انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے بڑھیں گے، اور جہاں جہاں ہمیں موقع ملے گا تو جس طرح ایک طلب بھی ہوتی ہے اور یہ ہونی بھی چاہیے کہ جو دعا کو ایک خوبصورت لہجے میں پڑھنا، جیسے کہ ہم نے ان 3 دنوں میں ہمارے برادر قاری صفت محمد سے استفادہ کیا، تو اس طرح جہاں جہاں ہمیں موقع ملے گا ہم اس پہلو کو بھی تشنا نہیں چھوڑیں گے۔ تو انشاءاللہ جہاں موقع ملے ہم دعا کو ایک خوبصورت لحن کے ساتھ پڑھنے والا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے۔ آج دعائے صباح ہے، امیر المؤمنین سے منقول ہے یہ دعا، اور مشہور دعاؤں میں سے ہے۔ تو انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں دعائے صباح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اگر تو موقع ملا ترجمہ ختم کر کے تو پھر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کا عربی متن بھی ساتھ میں پڑھیں گے۔ اے میرے معبود، جس نے صبح کی زبان کو روشنی کی گویائی دی اور اندھیری رات کے ٹکڑوں کو لرزتی تاریکیوں سمیت ہنکا دیا، اور گھومتے آسمان کی ساخت کو اس کے برجوں سے محکم کیا، اور سورج کی روشنی کو اس کے نور فیروزاں سے چمکایا۔ اے وہ جس نے اپنی ذات پر اپنی ذات کو دلیل بنایا، جو اپنی مخلوقات کا ہم جنس ہونے سے پاک اور اس کی کیفیتوں کی آمیزش سے بلند ہے۔ اے وہ جو ظنی خیالوں سے قریب ہے اور آنکھوں کی دید سے دور ہے، اور ہونے والی چیزوں کو ہونے سے پہلے جان چکا ہے۔ اے وہ جس نے مجھے اپنے امن و سلامتی کے گہوارے میں سلایا اور اپنی بخشش اور احسان کو پانے کے لیے مجھے بیدار کیا، اپنی قدرت و اقتدار سے برائی کو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے روکا۔ اے معبود، رحمت فرما، جو تاریک رات میں تیری طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ تیرے سہاروں میں سے شرف کی پائیدار رسی کو پکڑنے والا، اعلیٰ خاندان میں سے چمکتی پیشانی والا، استوار روش والا، آغاز ہی سے لغزشوں کے مواقع پر ثابت قدم رہنے والا ہے، اور اس نبی کی نیکوکار برگزیدہ خوش کردار آل پر رحمت فرما۔ اے معبود، اپنی رحمت و بخشش کی کنجیوں سے ہمارے لیے صبح کے دروازے کھول دے۔ اے معبود، مجھے نیکی و ہدایت کے بہترین لباس پہنا دے۔ خداوندا،
اپنی عظمت کے باعث میرے دل میں اپنے خوف کی لہریں دوڑا دے۔ اے معبود، اپنی ہیبت کے لیے میری آنکھوں سے آنسوؤں کے تار جاری کر دے۔ خدایا، میری کج خلقی کو قناعت کی لگام ڈال دے۔ میرے اللہ، اگر تو نے اپنی رحمت سے مجھے نیکی کی توفیق نہ دی تو کون مجھے تیری طرف کشادہ راہ پر لے چلے گا؟ اور اگر تیری دی ہوئی ڈھیل سے میں خواہش کے پیچھے چل پڑا تو کون مجھے ہوس کی ٹھوکروں سے بچائے گا؟ اور اگر میرے نفس اور شیطان کی جنگ میں تیری نصرت میرے شامل حال نہ ہوتی تو گویا تیری دوری نے مجھے رنج و غم کے حوالے کر دیا ہوتا۔ میرے مالک، کیا تیری نظر سے میں تیرے پاس اپنی خواہشوں کے لیے آیا ہوں، یا میں نے تجھ سے اس وقت تعلق قائم کیا کہ جب میرے گناہوں نے مجھے تیرے وصال سے دور کر دیا؟ بس میرے دل نے خواہشوں کو اپنی بری سواری بنا لیا، بس اس پر اور اس کی خیالی تمناؤں پر نفرین ہے، اور تباہی ہو اس کی جو اس نے اپنے آقا پر یہ جرات کی ہے۔ الہی، میں نے اپنی امید کے ہاتھوں تیرے باب رحمت پر دستک دی ہے۔ اللہ اکبر! اگر غور کریں عزیزان محترم، کس قدر خوبصورت جملہ ہے اور کس قدر خوبصورت بیان ہے کہ پروردگارہ، میں نے اپنی امید کے ہاتھوں سے تیرے باب رحمت پر دستک دی ہے، اور اپنی حد سے زیادہ تمناؤں کے ڈر سے تیرے پاس بھاگ آیا ہوں، اور محبت کی انگلیوں سے تیرے دامن رحمت کو تھام لیا ہے۔ اے معبود، مجھ سے جو لغزشیں اور خطائیں ہوئی ہیں ان سے چشم پوشی فرما، اور میری چادر کی پائچی سے صرف نظر فرما، یعنی ہلاکت کی وادی سے، کیونکہ تو میرا آقا و مالک اور میرا سہارا و امید ہے، اور تو ہی اس دنیا اور آخرت میں میرا اصلی مطلوب و مقصود ہے۔ میرے معبود، تو اس بیچارے کو کیسے نکال دے گا جو تیرے پاس گناہوں سے بھاگ کر آیا ہے؟ یا اس طالب ہدایت کو کیسے مایوس کرے گا جو تیرے حضور دوڑتا ہوا آیا ہے؟ یا اس پیاسے کو کیسے دور کرے گا جو تیرے کرم کے حوض سے پیاس بجھانے کے لیے آیا ہے؟ ہرگز نہیں، کہ تیرے فیض کے چشمے خشک سالی میں بھی رواں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور تیرا باب کرم داخلے اور سوال کے لیے کھلا ہے، اور تو سوال کی انتہا اور امید کی آخری حد ہے۔ میرے معبود، میرے نفس کی باغیں جن کو میں نے تیری مشیت کی رسی سے باندھ دیا ہے، اور یہ ہیں میرے گناہوں کی گٹھریاں جو میں نے تیری بخشش و رحمت کے آگے لا رکھی ہیں، اور یہ ہیں میری گمراہ کن خواہشیں جو میں نے تیرے لطف و کرم کے سپرد کر دی ہیں۔ پس اے پروردگار، اس صبح کو میرے لیے نور ہدایت اور دین و دنیا کی سلامتی کی حامل بنا کر نازل فرما، اور اس رات کو دشمنوں کی مکاری سے میری ڈھال اور ہلاک کرنے والی ہوس کی سپر بنا دے۔ بے شک تو جو چاہے اس پر قادر ہے، جسے چاہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہے واپس لے لیتا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔
عرض کیا تھا کہ معصومین سے منقول دعاؤں کے اندر قرآن کی آیات کو بہترین استعمال کیا جاتا ہے، بڑا خوبصورت استفادہ، جیسا کہ یہاں پر امیر المومنین نے کیا۔ بے شک تو جو چاہے اس پر قادر ہے، جسے چاہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہے واپس لے لیتا ہے، اور جسے چاہے عزت دیتا اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے، ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ برآمد کرتا ہے، اور جسے چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اے اللہ ہم تیرے ہی لیے ہیں۔ کون ہے جو تیری قدر و عظمت کو پہچانے تو اس سے نہ ڈرے؟ کون ہے جو جانتا ہو تو کون ہے پھر تجھ سے مرعوب نہ ہو؟ تو نے اپنی قدرت سے منتشر کو متحد کیا اور اپنے لطف سے سپیدہ صبح کو نمایاں کیا، اور تو نے ہی اپنے کرم سے تاریک راتوں کو روشن کیا، اور تو نے سخت پتھروں میں سے میٹھے اور کھارے پانی کے چشمے جاری کیے، اور بادلوں سے نتھرا ہوا میٹھا پانی برسایا، اور تو نے سورج اور چاند کو مخلوق کے لیے روشن چراغ قرار دیا، بغیر اس کے کہ جو کچھ تو نے پیدا کیا تھکا ہو اور اس کا علاج کیا ہو۔ پس اے عزت اور بقا میں یگانہ اور موت و فنا کے ذریعے بندوں پر غالب رہنے والے محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت فرما، جو پرہیزگار ہیں، اور میری پکار سن لے، میری دعا قبول فرما، اور اپنے کرم سے میری تمنا و امید پوری کر دے۔ اے وہ بہترین ذات جسے تکلیف دور کرنے کے لیے پکارا جاتا ہے، اور اے وہ اے تنگی و فراخی میں امیدگاہ، میں تیرے حضور حاجت لے کر آیا ہوں، پس مجھے اپنی وسیع عطاؤں سے محرومی کے ساتھ دور نہ کر، یا کریم یا کریم یا کریم، اپنی رحمت کے ساتھ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ خدا کی رحمت ہو اس کی بہترین مخلوق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سبھی آل پر۔ اس کے بعد سجدے کی دعا ہے۔ تھوڑا سا عربی متن میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم سجدے میں جائیں گے آخر میں، اور یہ سجدے کی دعا تب پڑھیں گے۔ ترجمہ میں بھی پڑھ رہا ہوں، سجدے والی دعا کا ترجمہ بھی پڑھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ سجدہ ہم بعد میں دوبارہ جب عربی متن پڑھیں گے تو اس وقت سجدہ کریں گے۔ دیکھیں حالت سجدہ میں کس قدر خوبصورت مطالب ہے، اور کس قدر عاجزی کے ساتھ خدا کے حضور سجدہ، وہ ظاہر ہے کہ سجدے کی حالت ویسے بھی عاجزی کا اظہار ہے، اور پروردگار کو اپنے بندوں کی سب سے محبوب ترین حالت حالت سجدہ ہے۔ خدایا میرے دل پر حجاب ہے، میرے نفس میں عیب ہے، میری عقل ناکارہ ہے، میری خواہش غالب، میری عبادت کم اور گناہ بہت زیادہ ہیں، میری زبان گناہوں کا اقرار کرتی ہے، تو میرا چارہ کار کیا ہے؟ اے عیبوں کو چھپانے والے، اے چھپی باتوں کو جاننے والے، اے دکھوں کو دور کرنے والے، میرے تمام گناہ بخش دے محمد و آل محمد کی حرمت کے واسطے سے، اے بخشنے والے، اے بخشنے والے، اے بخشنے والے، اپنی رحمت کے ساتھ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ عربی متن انشاءاللہ میں پڑھ رہا ہوں، تو ہم سب خدا کے حضور دعا گو ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجی، وصرح قطع اللیل المظلم بغیاہب تلجلجی، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجي، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججي، يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته،
يا من قرب من خطرات الذنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليال والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطوال والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبال والثابت القدم على زحالفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جنان ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني سلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النسب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين بعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتثلت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبعا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرأت باب رحمتك بيد رجائي میں نے اپنی امید کے ہاتھوں تیرے دروازے رحمت پر دستک دی ہے وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من سرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومنايا في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجا إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك سائيا أم كيف ترد ظمأني ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول
وبابك مفتوح للطلب والفضول، وأنت غاية المسؤول ونہایت المأمول. خدا سوال تجھ پر آ کر ختم ہو گئے، تو سوال کی انتہا ہے، تو امید کی آخری حد ہے. الہی هذه أزمة نفسي أقلتها بإقال مشيتك، وهذه آباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المذلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك، فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى، إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من السم السياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المؤسرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما افتدت به لغوبا ولا علاجا، فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، واسمع ندائي واستجب دعائي، واسمع ندائي. پروردگار میری پکار سن لے، واستجب دعائی اور میری دعا قبول فرما، واسمع ندائی واستجب دعائی، وحقق بفضلك املی ورجائی، یا خیر من دعی لکشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك وخائبا. میرے ساتھ مل کر 3 دفعہ یا کریم و یا کریم و یا کریم کہیں گے انشاءاللہ. یا کریم و یا کریم یا کریم. ایک دفعہ پھر ہاتھوں کو بلند کر کے جہاں جہاں آپ ہیں جتنی دعائیں مانگی ہیں، جتنا خدا کی معرفت مانگی ہے، جس قدر گناہوں سے مغفرت مانگی ہے، جس قدر حاجات طلب کی ہیں، بارگاہ الہی میں اپنی جھولی پھیلا کر، ہاتھوں کو پھیلا کر خدا سے طلب کرتے ہوئے، خدا کے کرم کا واسطہ دیتے ہوئے، ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے اپنے جہاں جہاں آپ موجود ہیں ہاتھ بلند کر کے
سجدے کی تیاری بھی کر لیں، حالت سجدہ کے لیے آمادہ بھی ہو جائیں، اور میرے ساتھ مل کر بلند آواز میں دوبارہ یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين۔ حالت سجدہ میں جائیں گے انشاءاللہ۔ دعا کا یہ آخری جملہ، آخری حصہ امیر المؤمنین حالت سجدہ میں پڑھتے تھے۔ آپ سب حالت سجدے میں جائیں گے، میں بھی سجدے میں جاؤں گا، اور ہم حالت سجدہ میں یہ دعا پڑھیں گے۔ آپ اپنا سپیکر وغیرہ آن رکھیں گے، میرا مائک ہے تو انشاءاللہ سجدے کی حالت میں بھی آواز آپ تک پہنچے گی، اور اسی سجدے کی اس دعا کے ساتھ ساتھ اپنی حاجات بھی آپ طلب کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعائے سلامتی و زمان کے ساتھ اس سجدے کی دعا کے بعد اختتام کریں گے۔ اپنی حاجات کی طلب آپ کریں گے، حاجات طلب کریں، اور حالت سجدہ میں یہ دعا الہی قلبی محجوب ونفسی معیوب وعقلی مغلوب وهوائي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا غفار الذنوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبنا كلها جميعا واكشف كروبنا كلها جميعا فإنه لا يغفر الذنوب ويكشف الكروب إلا أنت بحق محمد وآله الأطهار يا غفار يا غفار يا غفار ملكي قليلا يا غفار يا غفار يا غفار بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين۔ سجدہ سے اٹھ کے دعائے سلامتی اور زمانہ کے ساتھ اختتام کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اپنے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے، شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے اصال کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔